اللهم صل على ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك كلام الفوق الآن ومن تحت السراب الصديق الشهيد. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی۔ آپ تمام ناظرین کے لیے ہفتے وار پروگرام لے کر دوبارہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہیلو امام رضا علیہ السلام کے نام سے یہ پروگرام ہے جو دنیا بھر کے عاشقان امام رضا علیہ السلام کے لیے لائیو امام رضا علیہ السلام کے حرم سے پخش کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں بہت ساری کالیں لے سکیں، لیکن ہمارا ٹائم محدود ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم عاشقان امام رضا علیہ السلام کی کالیں لیتے ہیں اور وہ لائیو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں امام علیہ السلام سے کہتے ہیں اور اپنی مرادیں اس بارگاہ سے لیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، کہ یہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ آپ بھی آئیں، یہ ہمارا انسٹاگرام پہ پیج ہے UR_امام رضا، اس نام سے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ آپ لائیو کال کریں اور لائیو کال کے ذریعے آپ کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی کرائی جائے گی اور آپ اپنی باتیں، اپنی دعائیں امام علیہ السلام سے کہہ بھی سکیں گے۔ ہمارا جو لنک ہے انسٹاگرام پر دیا ہوا ہے، اسکائپ کا لنک ہے، آپ اس پر جا کر کلک کریں گے اور آپ کی ڈائریکٹ کال لگ جائے گی اور ہم سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انسٹاگرام کی جو ID ہے UR_امام رضا IMAMREZA، یہ ہمارا انسٹاگرام پر پیج ہے۔ آپ اس پر آ سکتے ہیں اور اس پر لائیو کال کر سکتے ہیں اور امام علیہ السلام سے اپنی دل کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی کال آ رہی ہے، اس کال کو اٹھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ لاہور سے بات کر رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رخسانہ بطول علوی۔ جی بسم اللہ، خوش آمدید مولا کی بارگاہ میں، مولا کے حرم میں۔ آپ نے کال کی ہے اور ابھی آپ لائیو زیارت بھی کریں گے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کیا فرمانا ہاں چاہتے ہیں جی آپ؟ بھائی، ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی زیارت کے لیے بلائے۔ انشاءاللہ ضرور امام بلائیں گے۔ امام کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ مشہد میں ہوں امام آپ کی بات سنیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے امام کو پکاریں، کسی بھی شہر سے، کسی بھی ملک سے امام کو پکاریں، امام آپ کی ضرور آواز سنیں گے۔ ابھی آپ مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں، ابھی چلتے ہیں زری کی طرف، آپ مولا کی زیارت بھی کریں اور مولا سے کہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بلائیں، بسم اللہ آپ زیارت بھی کریں اور مولا سے بات بھی کریں۔ جی بھائی، بے مہربانی بسم مولا اللہ، یہ سن مولا امام رضا علیہ السلام کی ذریعے سلام کریں مولا کو اور اپنے دل کی بات کریں، یقیناً آپ کی دعا یہاں پر پوری ہوگی۔ پاک واسطہ مولا ہمیں بھی اپنی زیارت کے لیے بلائیں، ہمیں بھی اپنی زیارت کے لیے بلائیں، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو مولا، انشاءاللہ جلد از جلد بلائیں۔ ہماری خواہش ہے آپ کے روزہ مبارک کی زیارت کریں مولا، ہم سب کی دل کی مرادیں پوری کر دیں میرے مولا۔ مولا میرے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے مولا، پنجتن پاک کا واسطہ ہی مولا ہمیں بلا، فلسطینیوں کو جلد سے جلد آزادی عطا فرما میرے الہی۔ مولا۔
امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو مولا، ہمارے گناہ معاف، ہم گنہگار ہیں مولا، ہمیں اپنے روزے پہ بلا لیجیے جلد سے جلد مولا، میری خواہش ہے بھائی، جلد از جلد مولا ہمیں بلائے مولا، ہم آپ کی زیارت کر رہے، ہم آپ کے حرم میں بیٹھ کے آپ سے باتیں کریں میرے مولا، مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بالکل کرنا مولا۔ انشاءاللہ مولا آپ کی دعائیں پوری فرمائیں گے، ہم بھی آپ کے لیے یہاں پر مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارت ہیں، اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ مولا تمام مریض، جو بھی بھائی تمام مریض ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے مولا، ہمیں کسی کا انشاءاللہ محتاج نہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، جتنے بھی مولا، مریض ہیں، جتنے بھی پریشان حال ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں، اس ان سب بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا انشاءاللہ۔ خداوند کریم اس امام ضامر اور سامن کے صدقے میں تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیاں بے شک دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک اور کال آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں انسٹاگرام پر لائیو دیکھیں، مختلف آپ کو زیارتیں بھی کرائی جائیں گی، اور آپ کی جو اور مولا کے چاہنے والوں کی جو کالیں آئیں گی وہ بھی مولا سے بات کریں گے۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو یا ہم دوسری کال اٹھا لیں؟ بھائی میں نے یہ کہنا ہے کہ مولا جتنے بھی بے گھر ہیں ان سب کو مولا گھر اپنا دے، جو بھی ضرورت مند ہے سب کی ضرورت پوری ہو، اور مولا ہم جلد سے جلد ہمیں بلائے اپنے حرم انشاءاللہ پاک مولا میں۔ بلائیں گے، ٹھیک ہے ہم اور کال اٹھاتے ہیں، دعا میں یاد کیجیے گا، ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے نائب الزیارت ہیں۔ خدا حافظ۔ مولا آپ کو صحت السلام علیکم۔ السلام علیکم آغا جان، وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں موسیٰ رضا بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ رضا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاہور سے بات کر رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے؟ میں ایک منقبت کے چند اشعار بیان کرنا چاہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی ایج ہے آپ کی بیٹا؟ ہوں۔ میری 11 ایئرس ہے۔ 11، ماشاءاللہ، لاہور سے موسیٰ رضا ہیں جو مولا کی بارگاہ میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور مولا کی بارگاہ میں اشعار پڑھیں آپ، بسم اللہ۔ یہ مولا کی ذریع بسم بھی ہے، اللہ آپ مولا کی الرحمن ذریع الرحیم۔ کی زیارت بھی کریں اور ساتھ میں اشعار بھی پڑھیں مولا کے۔ بسم اللہ تھوڑا الرحمن تیز پڑھیے الرحیم۔ گا، تھوڑا بلند آواز میں السلام پڑھیے گا۔ علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن ماشاءاللہ کھلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رکھا ہے،
ایک ابھی جزدان میں ہے، ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، ایک مولا آپ نجف کی اس میں منقبت کو اور مولا میرا آپ کے ان اشعار علی کو اپنی ہے، بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، ایک علی اور انشاءاللہ ایران میں مولا ہے، آپ کو مستقبل میں بہت مشہد بہترین ان آپ کا کے مستقبل ہو۔ دم سے مقدس ایک اور ہمارے ہے، پاس کال آ رہی شہر ہے، ہم وہ کال بھی اٹھائیں شہروں گے۔ میں مشہد ان کے دم سے ماشاءاللہ بچہ جو ہے پڑھتے جا رہا ہے۔ مقدس، شہر ہوا ہے شہروں میں جیسے کہ رحمان کا سورہ، دلہن سا قرآن میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں۔ ماشاءاللہ بیٹا شکریہ، بہت شکریہ، آپ جزاک کو اللہ، اور مولا آپ کی دعائیں آپ پوری کے کو فرمائے سلامت انشاءاللہ۔ رکھیں۔ مولا آپ کو اپنی بارگاہ کی زیارت سے مشرف فرمائے انشاءاللہ، مولا بار بار آپ کو یہ سعادت نصیب آمین۔ فرمائے، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے مولا کی بارگاہ میں اور مزید؟ مولا جان آپ کو اور آپ کے ادارے کو سلامت رکھیں اور سلامت مزید رہیں، ترقی عطا فرمائیں الہی کہ آمین۔ آپ نے زیارت معصوم کا اتنا بہترین ماشاءاللہ کیسا محسوس ہوا مولا کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھ کے اور مولا کی زیارت کر کے؟ شاید یہ کال جو ہے ابھی کٹ گئی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو جو مولا کے چاہنے والے ہیں ہمیں کال کر رہے ہیں، ان سے التماس کریں گے کہ آپ کال کریں تو کال کو مختصر رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کالیں آ رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مولا کے چاہنے والے مولا کی زیارت سے مشرف ہوں اور مولا کی زیارت کر سکیں۔ یقین جانیے ہم گناہ گار ہیں، عیب دار ہیں، لیکن مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی بارگاہ سے کبھی بھی خالی نہیں جائیں گے۔ آپ کتنے بھی گناہ گار ہوں، کتنے بھی عیب دار ہوں، یہ جو مولا کی بارگاہ ہے، مولا کی زری پر یا مولا کے گنبز پر جب بھی آپ کی نظر پڑے، مولا سے کہیں مولا میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن آپ سے، آپ کے آباء و اجداد سے، آپ کے فرزندوں سے، آپ کی دادی زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں۔ یا علی ایک اور السلام کال آئیے، علیکم۔ ہم کال لیتے ہیں، بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ قبلہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی شکر اللہ پاک کا۔ آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ مولا کے کرم ہے۔ ہیں؟ میں پاکستان کوٹلی ذات کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ سید وقاص بخاری نام ہے میرا، اور ماشاءاللہ آپ سے 24 اکتوبر کو ملاقات بھی ہوئی تھی شاید نکاح کے والے سے، جب میرا نکاح تھا تو آپ ماشاءاللہ وہاں پہ ماشاءاللہ، تھے خوش ٹرانسلیٹر کے۔ نصیب خوش نصیب، جی بالکل جی ہاں بالکل بالکل۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت سنائیں سے کیسے ہیں؟ ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ابھی آپ تازہ مولا کی جی بارگاہ سے ہو کے گئے ہیں، مولا کا یہ جی جی منظر، بالکل، مولا کی یہ بارگاہ، مولا کے حرم کے یہ نظارے آپ کو بہت یاد آتے ہوں گے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ میرا تو اور دل کر آپ رہا ہے تو کہ بس ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات جو ہے نا امام علیہ السلام کے حرم سے ہوئی ہے۔ آپ کا عقد بے شک مبارک یہاں پر مولا کی بارگاہ میں مولا کے خادموں کے موجودگی میں ہوا، واقعی بہت جی بڑے بالکل زیادہ بالکل، خوش نصیب ہیں آپ۔ بس آپ کی دعا ہے بھائی، تو خوش رہیں دعا انشاءاللہ۔ کریں آپ بھی مولا کی بارگاہ میں کہ دوبارہ سے زیارت انشاءاللہ نصیب فرمائے بالکل، جلد سے جلد۔ مولا کا روضہ مبارک سامنے ہے اور ہم ابھی مولا کی بارگاہ میں ہی موجود ہیں، دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا آپ کو بہت جلدی اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، الہی مشکلات ہیں، انشاءاللہ مولا تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ آئیں بسم اللہ، آپ کو زری مبارک الہی کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ زری مبارک کی زیارت کریں، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا، بڑا زبردست۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں مولا کی زری کی زیارت کر کے آپ؟ بتا نہیں سکتے آپ کو اپنی فیلنگ، لیکن بس کیا کریں، بڑا دل پریشان ہے، دل کر رہا ہے کہ واپس وہاں پہ جلد سے جلد پہنچے۔
کوئی انشاءاللہ بہانہ بنے، انشاءاللہ مولا آپ کو جلدی کوئی بلائیں بہانہ گے. بنے واپس. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد کیجیے گا. ہم بھی آپ کو مولا کی بارگاہ میں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ کے لیے نائب الزیارت ہے مولا کی بارگاہ میں. انشاءاللہ مولا بہت آپ کو شکریہ. بہت جلدی اپنی بارگاہ سے کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. انشاءاللہ الہی آمین. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کو عرض کریں، مولا آپ بہت بڑے کریم ہیں، آپ بہت بڑے رؤوف امام ہیں. ہم گناہ گار ہیں، ہم عیب دار ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے ہمارے پاس. آپ کے ساتھ، آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ، آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے دشمنوں سے، آپ کے آباء و اجداد کے دشمنوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. اس حب اور بغض کی وجہ سے ہمارے اوپر نظر کرم فرما لیں، اور یقین جانیے کہ مولا کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کر سکتے. مولا ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور مولا کی اگر نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. جیسے امام علیہ السلام کا، امام زمان اجل اللہ فرج شریف کا اپنا فرمان ہے کہ ہماری نظر، ہمارا لطف اپنے شیعوں کے اوپر ہے، اپنے چاہنے والوں کے اوپر ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو زمانے والے ان کو نیست و نابود کر دیتے. یقین کریے، ایک داستان ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، دیکھیں بہت سارے مومنین یہاں پر آتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر، دعائیں لے کر. ایک تہران کے رہنے والا بہت بڑا تاجر ہے، بینکنگ کا سسٹم ہے اس کا، کوئی بڑا سسٹم تھا، اسی میں اس کو لاس ہوئی، اور جتنا پیسہ تھا اس کا وہ ختم ہو گیا. پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ قرض دار اس کے دروازے پر آنے لگے. پریشانی میں وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا، بہت سارا قرضہ اس کے اوپر ہو گیا. بیوی کو کہا چلیں ایک ہی دروازہ بچا ہے، شہنشاہ ایران مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور مولا کے پاس چل کے مولا کو مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور مولا سے کہتے ہیں مولا ہمیں جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں وہ ختم کریں، اور یقین ہے کہ وہ ضرور ختم کریں گے. میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بیوی کو کہا کہ تم کچھ پیسے جمع کرو اور چلتے ہیں مشہد، اور چل کے مولا کو سلام کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں. بیوی نے پتہ نہیں کہاں سے کچھ پیسے جمع کیے اور یہ مشہد کے لیے آئے. مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا کی زرعی مبارک پر اندر گیا، زیارت کرنے لگا. زیارت کرتے کرتے مولا سے راز و نیاز کرنے لگا. مولا میں بہت پریشان ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں جو کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور ابھی واپس جائیں گے. مولا سے یہ باتیں کر رہا تھا، اور باتیں کر کر کے رونے بھی لگا، مولا سے التماسیں کرنے لگا، اور مولا کو آخری سلام کر کے واپس جانے لگا. یہاں پر جو مولا کے چاہنے والے آئے ہیں، جو مولا کی زیارت کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو کفش داری کہا جاتا ہے. اور جب آپ جوتے رکھیں گے مولا کے حرم میں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر، تو آپ کو ایک ٹوکن دیں گے. وہ ٹوکن اس کی جیب میں تھا. اس نے جب وہ ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی تھا وہ پیسے جو تھوڑے سے بھی تھے وہ بھی نکل چکے ہیں. تو وہ مولا کی زری کی طرف رخ کر کے کہنے لگا مولا میں تو آپ سے مانگنے آیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت کچھ تھا جو آپ کی بارگاہ میں لایا تھا وہ بھی میرا ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ایک سکہ اس کے پاس موجود تھا. مولا کی زری واقعاً آپ جہاں دنیا کے جس کونے سے بھی مولا کی زری کی زیارت کر رہے ہیں، مولا کو سلام کریں، وہاں سے بیٹھ کر مولا کی بارگاہ میں عرض ارادت کریں. آپ کی مشکلاتیں ہیں یہاں سے دور ہوں گی، آپ کی بیماریاں ہیں یہاں سے ختم ہوں گی، کیونکہ یہ فرزند رسول ہے. رسول اکرم نے کئی سال پہلے، ابھی امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن رسول اکرم کہہ رہے ہیں ستدفنو بضعۃ منی بارض خراسان، ان قریب میرے بدن کا حصہ خراسان کی زمین میں دفن ہوگا. جو کوئی بھی میرے فرزند امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا اگر پریشان ہوگا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ خدا اس کی پریشانیاں دور کر دے گا. اگر گناہ گار ہوگا خدا اس کے گناہ بخش دے گا. دیکھیں کس کا فرمان ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اس نبی کا فرمان ہے جو خدا کی وحی کے بغیر نہیں بولتا. نبی فرما رہے ہیں میرے بدن کا حصہ. یہ جو نبی اکرم نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے جملہ فرمایا ہے،
پوری زندگی میں نبی اکرم نے یہ جملہ صرف 2 ہستیوں کے لیے فرمایا، ایک اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور ایک امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کے لیے، کہ ان قریب میرے بدن کے حصہ، نبی فرما رہے ہیں جو بھی پریشان حال مولا کی زیارت کرے گا، میرے فرزند امام رضا کی زیارت کرے گا، خدا اس کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اگر کوئی گناہ گار میرے فرزند امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ شخص مولا کو کہنے لگا، مولا جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ بھی نکل گیا ہے، میں تو آپ سے مانگنے آیا تھا۔ پریشانی کی حالت میں نکلا مولا کے حرم سے، کہنے لگا کسی مولا کے زائر سے کچھ مانگتا ہوں، کرایہ مل جائے میں واپس گھر چلا جاؤں۔ تو یہ بڑا تاجر تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کے دل نے اسے اجازت نہیں دی کہ کسی کے آگے سوال کر لو، کہنا چاہتا تھا، کچھ مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل نے اس کو اجازت نہیں دی۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک سکہ ملا۔ پرانے زمانے میں حرم کے اطراف میں ٹیلی فون کے بوتھ لگے ہوتے تھے، ان میں سکہ ڈالتے تو کال کر سکتے تھے آپ۔ تو یہ نکلا فلک آب پر، یہاں پر فلک آب امام رضا علیہ السلام کے باب رضا پر ایک چوک ہے جس کا نام ہے فلک آب، بازار امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہاں پر آیا، ایک بوتھ میں سکہ ڈالا اس نے، تو اس نے کہا کس کو کال کروں؟ اس نے ایسے ہی ایک نمبر مشہد کا ڈائل کیا، اس نے کہا جو کوئی بھی ہوگا اسی کو کہوں گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری تھوڑی ہیلپ کر دو کہ میں تہران اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں۔ اس نے کال ملائی، آگے سے ایک بندے نے کال اٹھائی، اس نے کہا میں فلانی ہوں اور یہاں پر مشہد آیا تھا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ میں واپس اپنے گھر پہنچ سکوں؟ تو اس شخص نے کہا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ابھی کہاں پر موجود ہیں؟ تو اس نے بھی یعنی ایک اچانک عجیب طریقے سے بات کی جیسے اس کی کال کے انتظار میں تھا۔ تو اس نے کہا میں فلک آب پر فلانی بوتھ پر موجود ہوں اور یہاں سے آپ کے لیے کال کر رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا یہیں پر رکو، ابھی آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، وہ شخص نہیں آیا، تو یہ سوچنے لگا اس کو شاید یہ بات وہ بھول گیا ہو، یا جان چھڑانے کے لیے اس نے کہہ دیا ہو کہ ابھی میں آتا ہوں، وہ نہیں آئے گا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی آ کے رکی۔ جب گاڑی رکی، اس گاڑی والے بندے نے اس کو بلا کے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہتا ہے آئیں بیٹھیں، آپ کے انتظار میں ہمارے صاحب موجود ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ ڈرائیور ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے۔ یہ ڈرائیور اس کو لے کر بہت بڑے ایک گھر میں داخل ہوا، بہت بڑا بنگلہ تھا۔ اس گھر کا مالک اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اس کو دیکھا، اس کو گلے لگایا، اس کو چوما اور اس کو اچھا کھانا کھلایا، بٹھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا میں بڑا تاجر ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں اور میں بہت بڑا پیسے والا تھا، میرے پیسے ختم ہو چکے ہیں، ابھی میں مشہد آیا تھا مولا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، تو جتنے میرے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، آپ میری ہیلپ کریں کہ میں تہران پہنچ سکوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ تمہارا کتنا لاس ہوا ہے اور کتنا تمہیں نقصان ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے 200 ملین ڈوب چکے ہیں، 200 ملین کا نقصان ہو چکا ہے مجھے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ابھی آپ کو ملیں جو آپ کا کاروبار چل سکے؟ تو اس نے کہا کہ اگر 60-70 ملین بھی مل جائیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو اس بندے نے چیک بک آگے رکھی ہوئی تھی، 200 ملین کا ایک چیک نکال کر اسے دیا اور دوسرا چیک 70 ملین کیا دیا، اور ساتھ میں وہ شخص رونے لگا۔ تو یہ تاجر کہتا ہے کہ رونا تو مجھے چاہیے، اتنی بڑی میری مدد ہو چکی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، خوشی میں رونا شروع کر دوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اچانک اس کا ایک بچہ اندر داخل ہوا، تو وہ بچے کو گلے لگا کر بچے کو کس کرنا شروع کر دیا اس باپ نے۔ تو یہ شخص پوچھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ میرا بچہ کینسر میں مبتلا تھا، سرطان ہو چکی تھی اسے، میں تہران گیا، مشہد سے علاج کرایا، کہیں سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، پھر میں لندن چلا گیا اس کے علاج کے لیے، وہاں سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا، سب ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایک ٹیسٹ بچی ہوئی ہے، اگر اس کی یہ ٹیسٹ صحیح ہو جائے، منفی آ جائے، نیگیٹو آ جائے تو چانس ہے کہ یہ بچ جائے،
ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہتے میں پریشان تھا، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے ایک شخص ملا، میں نے اس سے یہ بات کی، اس نے کہا شاید آپ امام رضا علیہ السلام کو نہیں جانتے، آپ مولا رضا علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کریں، ان سے کہیں کہ آپ کے بیٹے کو شفا دیں۔ کہتے میں آیا، گھر سویا، امام علیہ السلام سے اس سے پہلے کہ سو جاؤں توسل کیا، امام سے دعائیں مانگی، امام کو کہا کہ مولا آپ میرے بیٹے کو شفا دیں، میں آپ کے کسی زائر کی مدد کروں گا، میں آپ کے کسی زائر کی پریشانی کو دور کروں گا، میں آپ کے کسی زائر کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کروں گا۔ کہتے ہیں صبح کو اٹھے، جب میرے بچے کی ٹیسٹ آئی تو وہ ٹیسٹ نیگیٹو تھی اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ کوئی دوائی دیں، کوئی اور ٹیسٹ کریں، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں واپس گھر آ گیا اور کافی اس کو ٹائم گزر چکا ہے، میرے بچے کو ٹھیک ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، میں اپنے کاموں میں بزی ہو گیا۔ میں نے جو امام رضا علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا میں آپ کے کسی زائر کی ہیلپ کروں گا، وہ میں بھول چکا تھا۔ رات میری خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے ہیں اور امام نے کہا کہ اے فلانی تو بھول چکا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے زائر کی ہیلپ کروں گا، میں تمہارے زائر کی کوئی نہ کوئی مدد کروں گا، اس کی پریشانی دور کروں گا۔ صبح میرا ایک زائر آ رہا ہے، وہ آپ کو کال کرے گا، اس کی ضرور مدد کرنا۔ اور آپ نے مجھے کال کی اور میں نے آپ کی یہ مدد کی ہے۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام ہمیں نہیں بھول سکتے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہیں، آپ امام کو پکاریں، امام آپ کی بات کو سنیں گے۔ امام کی نظر میں ہم گناہ گار ہیں، ہم عیب دار ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت زیادہ گناہ گار تھے۔ امام علیہ السلام سے توسل کیا، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، ان کی دعائیں پوری ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سب تمام مولا کے چاہنے والوں کی طرف سے نائب الزیارت ہیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور دعا کرتے رہیں گے۔ آپ جتنے بھی مومنین یہ ہمارا لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسکائپ آئی ڈی پر، وہ بھی UR_ امام رضا کے نام سے ہے، لنک بھی دیا ہوا ہے، آپ اس پر کال کر کے اس لائیو زیارت میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنا حال دل اپنے کریم اور رؤوف امام رضا علیہ السلام سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں پر بھی ہیں ہمیں کال کریں اور اس ہمارے لائیو پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہم گناہ گار ہیں، ہم عیب دار ہیں، ہمارے کتنے بھی زیادہ گناہ ہوں امام علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں۔ ایک ہوٹل ہے یہاں پر مشہد میں، کسی بزرگ عالم نے یہ ہمیں داستان بتائی، کہتے ہیں کہ وہ ہوٹل کا مالک کہتا ہے مجھے خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے اور امام نے کہا کہ کل ایک کتا تمہارے پاس آئے گا، اس کی خدمت کرنا۔ کہتا میں نے اسے خواب سنا اور چپ کر کے سو گیا۔ دوبارہ پھر اسی طرح کا خواب آیا، میں دوبارہ سو گیا۔ تیسری مرتبہ تھوڑا سخت لہجے میں امام علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس ایک کتا آئے گا، اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ ہوٹل کا مالک سوچنے لگا کہ یہ کیا خواب ہے کہ میرے پاس کتا آئے گا۔ کہتا ہے میں اٹھا خواب سے اور آیا امام علیہ السلام کے پاس حرم میں رات کو، صبح کا ٹائم تھا، صبح کی اذان ہونے والی تھی، نماز پڑھی مولا کے پاس، رونے لگا، مولا سے التماس کرنے لگا، مولا یہ کیا ماجرا ہے، کیسے کتا آئے گا میرے پاس، میں اس کی خدمت کروں۔ اس نے سوچا شاید کوئی شخص آئے گا جس کے اعمال ایسے ہوں گے، گناہ گار ہوگا، وہ کتے کی اصل شکل میں ہوگا، صورت میں ہوگا، یا کوئی ایسا شخص آئے گا جس کی شرٹ پر کتے کی شکل بنی ہوگی۔ کہتا میں نے امام رضا علیہ السلام سے زیارت کی، مولا کی زیارت کی اور مولا سے باتیں کر کے واپس اپنے ہوٹل میں صبح کو آ گیا 6-7 بجے۔ ویسے معمولاً کہتا میں 11 بجے کے بعد 10-11 بجے کے بعد آتا تھا، لیکن آج میں 6 بجے آ گیا اور سارے بہت کام کرنے والے وہاں پر موجود تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں، میں یہاں پر کھڑا ہوں، آپ جائیں اپنے کام کریں۔ تو وہ چلے گئے۔ یہ ہوٹل کا مالک کہتا ہے کہ میں کام کرنے میں لگ گیا، کام کرتا رہا، ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی نماز میں نے وہیں پہ پڑھی، ظہر کا کھانا میں نے وہیں پہ کھایا، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کا کھانا وہیں پہ کھایا، اور کوئی شخص نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا، مولا یہ کیا خواب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، وہاں پر جوان سا ہے،
اس کے بغل میں ایک کتا ہے چھوٹا سا. وہ اندر آیا تو میرے ذہن میں تو تھا امام نے کہا تھا کہ ایک کتا آئے گا اس کی خدمت کرنا. میں نے اس جوان سے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے ایک کمرہ چاہیے. وہ ہوٹل کا مالک کہتا ہے میں نے پرسنل اپنا ایک روم اس کو دیا تاکہ وہ میرے روم میں رہے، کیونکہ امام نے کہا تھا کہ اس کی خدمت کرنی. وہ کتے والا جوان گیا اس کے روم میں ٹھہرا، کھانا کھانے کے لیے وہاں پر آیا نیچے. تو لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ کتا کیوں لے کے آیا ہے یہاں پر. تو ہوٹل کا مالک کہتا ہے اگر آپ کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دوسرے لوگوں کو کہنے لگا اگر آپ کو تکلیف ہے میں کسی اور ہوٹل میں آپ کی بکنگ کرواتا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں، 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، 3 دن رہیں، آپ کا جتنا بھی بل بنے گا وہ میں دوں گا. دیکھیں امام کے چاہنے والے ایسے بھی موجود ہیں، لہذا امام کے زائرین کی اچھی خدمت کیا کریں. جتنے بھی مولا کے چاہنے والے مولا کے زائر ہیں ان سے اچھا برتاؤ کیا کریں. تو یہ شخص کہتا ہے وہ شخص وہاں پر 1 دن 2 دن رہا، جب جانے لگا تو آیا میرے پاس اور کہا کہ میرا کتنا بل ہوا، کتنے پیسے ہوئے. تو میں نے کہا نہیں آپ کے پیسے تو حساب ہو چکا ہے، آپ کے پیسے مل چکے ہیں ہمیں. تو کہتا کیسے مل چکے ہیں؟ تو ایسے باتیں نکلنا شروع ہوئیں اور اس نے کہا کہ آپ کا حساب ایسے ہوا ہے کہ مجھے کوئی شخص خواب میں آیا تھا اور اس نے یہ باتیں کی ہیں. تو وہ شخص جوان پریشان ہو گیا اور اس نے بھی اپنی داستان سنائی سے. ہوٹل کے مالک کو کہا کہ میں کچھ ٹائم پہلے مشہد آیا تھا، یہ کتا میرے ساتھ تھا، کوئی بھی ہوٹل والا مجھے روم نہیں دے رہا تھا. میں یہاں پر بہت پریشان ہوا اور امام علیہ السلام سے ایک شکایت کرنے لگا، مولا اے امام رضا میں واپس جا رہا ہوں، مجھے روم نہیں ملا کہ میں آپ کے شہر میں رہوں. میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ امام رضا علیہ السلام اچھے میزبان نہیں ہیں، اچھی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں. وہ مولا کو کہہ کے آج میں پھر آیا ہوں، آپ نے میری اتنی زیادہ خدمت کی ہے. وہ ہوٹل کا مالک کہتا ہے وہ چلا گیا شخص. 6 ماہ کے بعد 7 ماہ کے بعد دوبارہ مشہد آیا. اچھی خاصی اسے داڑھی رکھی ہوئی تھی، پہلے تو میں نے اس کو نہیں پہچانا. وہ شخص میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ تو کون ہے؟ لگتا ہے کہ میں نے پہلے کہیں پہ آپ کو دیکھا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں وہی ہوں، کتے والا جوان. اب میں دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں لیکن میری زندگی ساری چینج ہو چکی ہے. میں نے وہ سب کام چھوڑ دیے ہیں جو پہلے انجام دیتا تھا. گناہ گار تھا لیکن امام علیہ السلام نے دیکھیں اس کو اچھی ہدایت دے دی. لہذا آپ بھی دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں یہاں پر ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی لائیو کال اٹھائیں گے اور امام رضا علیہ السلام کی زری کی طرف آپ کو لے جائیں گے اور لائیو آپ کو زیارت بھی کرائیں گے. ہمارا انسٹاگرام پر پیج ہے UR_امام رضا کے نام سے. یہ ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ بھی ہوتی ہیں، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں. ہم آپ تمام مومنین کے لیے نائب الزیارت ہیں. کچھ میسیج آئے ہوئے ہیں، فائزہ بطول ہیں اور فرزانہ ہیں اور کچھ کافی ساری خواہران ہیں، برادران ہیں، ان کے میسیج یہاں پر موجود ہیں. ہم انشاءاللہ ابھی مولا کے پاس جائیں گے اور مولا کی زری میں جا کر آپ تمام مومنین کے لیے نام لے کر دعا بھی کریں گے اور زیارت بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ مولا آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے اور امام علیہ السلام اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی زیارت سے نوازیں گے اور تمام چاہنے والوں کو اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك كلام الفوق الآن ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة